آپ جو ہے پشاور میڈیکل کمپلیکس کے اندر بیٹھتی بھی ہیں، پڑھاتی بھی ہیں، تو آپ سروے میں کیا آیا کہ پرسن مطلب کتنے فیصد لوگ جو ہے ہائپر ٹینشن میں؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی پاکستان ڈیجیٹل اور میں ہوں مدثر غفور۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہیلتھ سے ریلیٹیو ہے اور آج ہم بات کریں گے ہائپر ٹینشن پر۔ ہائپر ٹینشن جو ہے کیوں ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، ہارٹ فیل کیسے ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے یا فالج کیوں ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ایک سروے ہمارے پاس آیا ہے KPK کا اور جو حیات آباد کے اندر کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم ہائپر ٹینشن پر بات کر لیں کہ پاکستان کے اندر 48% سے زائد جو شہری ہیں وہ ہائپر ٹینشن کا شکار ہو چکے ہیں، جن میں سے ہر 20 میں سے 9 افراد جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہے۔ تو اس کی ٹینشن، فرسٹریشن، ڈپریشن کی کیا وجہ ہے؟ تو ہمارے ساتھ حیات آباد ڈسٹرکٹ اور صوبے KPK کی ایمان اکرم موجود ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ آج وہ یہاں آئیں، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر سارا گل جنہوں نے ایک سروے کیا ہے اور اس سروے کے اندر انہوں نے مختلف فیکٹس اینڈ فگر جو ہے وہ پیش کی ہیں۔ تو اسی طرح KPK کے وزیر ڈاکٹر ریاض انور صاحب جو اب تک دیکھیں کہ یہ گورنمنٹ کی حالت ہے کہ ابھی تک وہ نہیں آ سکے، تو ہم ابھی ایمان اکرم سے پوچھیں گے کہ ایمان اکرم، بہت شکریہ، کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے ڈسٹرکٹ میں ہائپر ٹینشن نامی بیماری یا کوئی ڈیزیز ہے، کیا ہے یہ پھیل چکی، اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلی بات تو مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ بیماری ہے، میں اس چیز کو مانتی ہی نہیں ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو ہر چھوٹی چھوٹی بات کو بڑا بنانے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اگر کوئی بھی سر درد ہو، کوئی بھی آپ کو ایسا لگے کہ آپ کو چکر آ رہے ہیں، تو اس چیز کو بیماری کا نام دیا جاتا ہے۔ تو میں اس چیز سے بالکل بھی اتفاق نہیں کروں گی کہ یہ ایک بیماری ہے۔ ڈاکٹر سارا کے لیے بتائیے گا کہ آپ نے ایک سروے بھی کیا ہے اور آپ جو ہے پشاور میڈیکل کمپلیکس کے اندر بیٹھتی بھی ہیں، پڑھاتی بھی ہیں، تو آپ سروے میں کیا آیا ہے کہ پرسن مطلب کتنے فیصد لوگ جو ہے ہائپر ٹینشن میں کیا ہے اور اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سارا گل ہے اور ہم نے ایک اسٹڈی ہم نے کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں، ہم میڈیکل کی زبان میں کراس سیکشنل اسٹڈی کہتے ہیں۔ اس میں ہم نے حیات آباد فیز 5 پشاور کے 500 رہائشیوں کو، جن کی عمر 20 سے 70 سال کے بیچ میں ہے، ہم نے ان سے ایک کوشچن ہے کاغذ کے ذریعے سوال پوچھے اور ہم نے جو ہماری ہائپر ٹینشن جو آپ کہہ رہے ہیں، جو زیادہ بی پی بڑھنے کی بیماری ہوتی ہے، اس کی ہم نے وجوہات جاننے کی کوشش کی کہ تو اس کے حساب سے ہمارا تھا، اس میں جو ہے 25% عوام میں ہم نے یہ دیکھا کہ بلڈ پریشر کی بیماری پائی گئی ہے۔ ایمان اکرم، یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کے حیات آباد کے اندر اسموکنگ زیادہ کی جاتی ہے یا وہاں مطلب کہ لوگ واک کم کرتے ہیں، جیسے موٹاپا ہے، کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے، تو کیا یہ آپ کے وہاں پر ایسی چیزیں ہیں؟ جیسے لگتا ہے کہ آج کے لوگ بہت زیادہ آرام طلب ہو گئے ہیں، ان کے اندر ایک ایکٹیویٹی نہیں رہی، وہ ہر وقت چاہتے ہیں کہ موبائل پہ لیٹ کے موبائل یوز کرتے رہیں، ان کا کوئی بھی آؤٹ گوئنگ یا ان گوئنگ ایکٹیویٹیز نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر موٹاپا، اوبیسٹی بہت زیادہ پھیل رہی ہے، لیکن اس سے ہائپر ٹینشن کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے جب آپ ایکٹیو رہیں گے تو خود بخود آپ جو اس چیز سے باہر آ سکتے ہیں۔ ہائپر ٹینشن ہم نے دماغ میں بنایا ہوا کہ ایک بیماری ہے، میں اس چیز سے، جیسے آپ کو میں نے کہا، اتفاق نہیں رکھتی۔ ڈاکٹر سارا، یہ بتائیے گا کہ ہائپر ٹینشن کی وجہ موٹاپا یا کولیسٹرول لیول کا بڑھنا بھی ہو سکتا ہے یا کوئی یہ ذہنی امراض ہے، ذہنی بیماری ہے؟ یہ جو ہے، ہم نے جو اسٹڈی کنڈکٹ کی تھی، اس میں ہم نے یہی وجوہات عوام سے پوچھی ہیں۔ میں آپ کو اس کے فیکٹس اینڈ فگرز بتاؤں گی، میں اپنی رائے بھی نہیں بتاؤں گی۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ مانا کہ اگر آپ کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے تو بلڈ پریشر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، جو ہم نے دیکھا کہ 41% عوام میں بلڈ پریشر، جن کا وزن زیادہ تھا ان میں بلڈ پریشر پایا گیا۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ جو ہم سے جو نارمل ویٹ کے لوگ تھے اور جن کا وزن تھوڑا سا نارمل، ان کے حساب سے نارمل سے کم تھا، ان میں بھی 19% عوام میں بھی بلڈ پریشر پایا گیا۔ پھر بات آتی ہے کہ بہت ساری ہماری ایک مسکنسیپشن ہے کہ اسموکنگ کرنے سے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، تو یہ بالکل صحیح بات ہے۔ جن کی زیادہ اسموکنگ ہے ان کی ٹینڈنسی بلڈ پریشر ڈیولپ کرنے کی بڑھ جاتی ہے۔ ہم نے بھی دیکھا کہ 44% جو ہیں اسموکرز، ان کے اندر بلڈ پریشر پیدا ہو گیا۔ آپ یہ بتائیے گا کہ
جس طرح یہ فیکٹ اینڈ فگر آئے ہیں تو آپ اس سے اتفاق کریں گی کہ حیات آباد کے اندر یا بیماریوں کا مرکز بنتا جا رہی ہے، یہی بیماریاں آج حیات آباد میں ہیں تو پھر نیئرلی جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں پر پھیل جائیں گی؟ سب سے پہلی بات تو میں اس چیز کو پھر وہی کہوں گی کہ میں اس چیز کو بیماری مانتی نہیں ہوں. اور اگر ہم ڈسٹرکٹ کی بات کریں کہ اگر ایک بندے کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے یہ وہ چیز ہے تو ظاہر ہے لوگ اس کو اڈیپٹ کریں گے. جب ایک بندے پہ اثر پڑے گا تو اس کا اثر پوری عوام پہ پڑتا ہے. اور بات وہی آ جاتی ہے کہ جب آپ ایک چیز کو اتنا ہائی لائٹ کرو گے کہ ہاں یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی نظر اس چیز پہ جائے گی جو کہ ہم بناتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ بیماری ہے تو وہ بیماری بن جائے گی. اور اگر ہم اپنے آپ کو دوسروں کو کہیں کہ بیماری نہیں ہے تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ مانے نہ مانے. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ میں اس چیز کو بیماری تو بالکل بھی نہیں مانتی. اور اگر یہ چیز ہے کہ اگر ایک بندہ اس چیز کو پھیلائے گا تو ظاہر سی بات ہے چیز پھیلے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہائپر ٹینشن ہے کیا یہ فیملی ڈیزیز ہوتی ہے؟ فیملی ٹو فیملی بھی کنورٹ ہوتی ہے؟ مثال ہے کہ والد میں تھی بیٹے میں آئے گی یا بیٹی میں جائے گی؟ دیکھیں یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو انہوں نے کہا کہ یہ بیماری پھیلنے والی بیماری ہے تو بیماری بلڈ پریشر کی ایسی نہیں ہوتی. ان کو ہم نان کمیونیکیبل ڈیزیزز میں کہا جاتا ہے ہماری میڈیکل زبان میں. پر جہاں تک کہ آپ نے پوچھا کہ فیملی کی، تو یہ ضرور ہے کہ اگر فیملی ٹینڈنسی ہوتی ہے انہیریٹ کرنے کی. اس کے اندر جو ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا اس میں 42% جن کی والدین کو یا جن کے خاندان میں کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری تھی انہوں نے بھی ڈیولپ کی اس بیماری کو. لیکن ہم اس کو بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ کے خاندان میں ہے تو آپ کو ہوگی اور اگر آپ کے خاندان میں نہیں ہے تو آپ کو بالکل بھی نہیں ہوگی، کیونکہ 21% ایسی عوام تھی جن کی فیملی میں بالکل بھی کسی کو بھی بلڈ پریشر نہیں تھا لیکن انہوں نے ڈیولپ کیا. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کا حل کیا ہے؟ مطلب ہم اس ہائپر ٹینشن کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اس کا کوئی حل؟ یہ جو ہے نا اس کا جو سب سے مین حل ہے کہ ہمیں ایک پبلک ہیلتھ پالیسی بنانی چاہیے. ہمیں اپنی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے انشور کرنا چاہیے کہ عام عوام کو کہ جن کو اگر یہ رسک فیکٹرز ہیں، جس طرح آپ نے بات کی کہ وزن کا زیادہ بڑھنا، اسموکنگ کرنا، خاندانی میں اس کی ہسٹری ہونا، اور اگر آپ کا زیادہ ورزش نہ کرتے ہوں، جن کو ہم نے دیکھا کہ یہ سارے رسک فیکٹرز ہیں جو آپ بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ بن سکتے ہیں، ان کی ہم اسکریننگ کریں ان کو، تاکہ یہ بیماری وقت سے پہلے ڈیٹیکٹ ہو، پھر ہم ان کا صحیح علاج کریں اور کوشش کریں کہ اس کو بڑھنا نہ دیں. کہ ہم اس کو جو ہے نا یہ ہماری پبلک ہیلتھ پالیسی میں یہ سب کچھ شامل ہونا چاہیے. تو آئی تھنک سو اس میں ہم سب کے لیے بہتری ہے. جی ناظرین، آپ نے ہائپر ٹینشن سے متعلق جو ہے ڈاکٹر سارہ گل کو بھی سنا، اور آپ نے جو حیات آباد کی شہری ہے ایمان اکرم ان کا بھی آپ نے وہاں کا ورژن سنا. تو میرے سامنے یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایک رپورٹ ہے جس کے اندر جو ہے 1988 ٹو 1994 کے اندر ایک سروے کیا گیا ہائپر ٹینشن سے ریلیٹو، تو جس میں جو ہے 23.9% جو ہے وہ ہائپر ٹینشن آئی ہے. اس کے بعد پھر 99 سے لے کے 2000 تک جب ایک اور سروے کیا گیا تو اس کی جو ریشو تھا وہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا. تو اس کا ریشو 5% جو ہے اس کا ریشو ہے. تو ناظرین اس کے لیے KPK کی گورنمنٹ کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو ہائپر ٹینشن یا مختلف جو بیماریاں ہیں اس کے تدارک کے لیے جو ہے روکنے کی اصل ضرورت ہے. اور ابھی تک منسٹر فار KPK ریاض انور صاحب جو اب تک نہیں پہنچ سکے، تو لہٰذا دیکھتے رہیے دی پاکستان ڈیجیٹل.